بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اسباب منع صرف کا تیسرا سبب تانیث پڑھیں گے۔ تانیث کی تعریف ہم نے لکھی ہے: ما فیہ علامت المؤنث، جس میں مؤنث کی علامت ہو۔ اور مؤنث کی علامات آپ لوگوں نے پڑھی ہے، 4 علامات ہم نے پڑھائے تھے۔ اس میں سے پہلی علامت وہ تاء ملفوظہ، دوسری علامت تاء مقدر، اور تیسری علامت الف ممدودہ، اور چوتھی علامت الف مقصورہ۔ یہ جو تانیث ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تانیث بالتاء ہے اور ایک تانیث بالالف ہے۔ پھر یہ جو تانیث بالتاء ہے اس کی 2 قسمیں، ایک تانیث لفظی ہے اور ایک تانیث معنوی ہے۔ تانیث لفظی کی مثال جس میں یعنی علامت مؤنث الفاظ میں موجود ہو، جیسے فاطمۃ، عائشۃ، حمراء، حبلى وغیرہ۔ اور تانیث معنوی جس میں علامت مؤنث الفاظ میں موجود نہ ہو۔ تانیث معنوی یہ غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ جب اس میں 2 شرائط ہو۔ پہلی شرط یہ کہ جب یہ عالم ہو۔ تانیث معنوی غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گا جب یہ تانیث معنوی عالم ہو، یا اور ان 3 شرائطوں میں سے ایک شرط اس میں پائی جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ تانیث معنوی 3 حروف سے زائد ہو، جیسے زینب۔ زینب میں زا یا نون با یہ 3 حروف سے زائد ہیں، تو یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ یا اگر 3 حرفی ہو، یعنی 3 حروف سے زائد نہ ہو، بلکہ اگر وہ لفظ جو ہے تانیث معنوی 3 حرفی ہو، تو پھر شرط یہ ہے کہ اس کا بیچ والا لفظ متحرک ہو، متحرک الاوسط ہو، بیچ والا متحرک ہو، جیسے سقر۔ سقر جو ہے ایک وادی کا نام ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہ ہو، یعنی 3 حروف سے زائد بھی نہ ہو اور متحرک الاوسط بھی نہ ہو، بلکہ اس کا بیچ والا حرف ساکن ہو، جیسے ماہ ہے، جور، یہ 2 لفظ ہیں۔ تو ماہ ہی الف ساکن ہے اور جور میں واو ساکن ہے، تو اگر وہ اس کا بیچ والا ساکن ہو، تو پھر ضروری ہے کہ یہ تانیث معنوی غیر عربی لفظ ہو، عربی لفظ نہ ہو۔ تو یہ ماہ اور جور یہ دونوں غیر عربی لفظ ہیں، تو لہٰذا اب یہ دونوں تانیث معنوی ہے اور یہ غیر منصرف کے لیے سبب بن سکتے ہیں۔ پھر تانیث بالالف کی بھی 2 قسمیں، ایک الف ممدودہ اور ایک الف مقصورہ ہے۔ الف ممدودہ کی مثال جیسے حمراء، اولیاء، شہداء وغیرہ۔ الف مقصورہ کی مثال حبلى، تقوی، ہدیٰ وغیرہ وغیرہ۔ اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب جو ہے وہ معرفہ ہے، عدل و وصف و تانیث و معرفہ۔ اب معرفہ آپ لوگوں نے معرفہ پڑھا ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ان 7 قسموں میں یہاں صرف عالم مراد ہے، عالم، باقی جو 6 قسمیں وہ مراد نہیں ہے۔ تو جب غیر منصرف کا تذکرہ چل رہا ہو اور وہاں پر معرفہ کا لفظ آئے تو معرفہ سے ہماری مراد ہوگی عالم، باقی قسمیں مراد نہیں ہوگی۔ تو غیر منصرف کے اسباب میں سے چوتھا سبب جو ہے وہ عالم ہے، عالم بھی غیر منصرف کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ اسباب منع صرف میں سے 5واں سبب عجمہ ہے۔ عجمہ ہر وہ اسم ہے جو غیر عربی ہو، یعنی عرب میں وہ کسی کا اسم نہ ہو بلکہ غیر عربی لفظ ہو۔ تو عجمہ وہ لفظ ہے جو غیر عربی اسم ہو، 3 حروف سے زائد ہو، اور اگر 3 حرفی ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ اسم متحرک الاوسط ہو، یعنی اس کا بیچ والا جو لفظ ہوگا، حرف ہوگا، وہ متحرک ہونا چاہیے، جیسے سقر۔ اور 3 حروف سے زائد اس کی مثال ابراہیم ہے۔ تو عجمہ بس یہی چیز ہے، عجمہ ہر وہ لفظ ہے جو غیر عربی اسم ہو، 3 حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔ اور اگر 3 حروف سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حرفی ہو تو پھر ضروری ہے کہ متحرک الاوسط ہو، اس کا بیچ والا حرف متحرک ہو۔ یہ غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گا جب یہ عالم ہو، یعنی عجمہ کے ساتھ ساتھ یہ عالم بھی ہو۔ غیر منصرف کے اسباب میں سے 6واں سبب جو ہے وہ جمع ہے۔ جمع سے مراد ہر وہ جمع مکسر ہے جس کے الف تکسیر کے بعد 2 حروف ہو، یا 3 حروف ہو لیکن ان 3 حروف میں سے بیچ والا حرف متحرک ہو، ساکن ہو۔ یہاں پر میں نے متحرک لیکن ایک غلطی سے متحرک لکھا ہوا ہے، یہ ساکن الاوسط ہو۔ آپ دیکھیں نا، مواطن یہ وطن کی جمع ہے، تو وطن اس میں
مفرد کا صیغہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ جمع مکسر ہے، بیچ میں الف آیا ہے تو یہ جمع تکسیر ہے۔ اب اس الف کی وجہ سے کسر آیا ہے تو اس الف کے بعد دو حروف ہیں، طا اور نون، تو یہ جمع منتہی الجموع اس کو کہا جاتا ہے۔ یا اس الف تکسیر کے بعد تین حروف ہو، با یا ہا مصابیح، لیکن اس میں سے جو بیچ والا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو یہ ہے تفصیل جمع منتہی الجموع کی، اور یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو سبب کا قائم مقام ہے۔ اسباب منع صرف میں سے 7واں سبب ترکیب ہے۔ ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے، جو آپ لوگوں نے مرکب غیر مفید کی اقسام میں پڑھا ہے، جو آخری قسم ہے مرکب منع صرف، جس میں نہ نسبت اضافی ہو، نہ نسبت اسنادی ہو، اور نہ کسی ربط کے لیے ان دونوں کے بیچ میں کوئی حرف پوشیدہ ہو۔ 8واں سبب جو ہے الف نون زائدتان ہے، یعنی الف اور نون جو زائد ہو، الف نون جو زائد ہو۔ اب یہ دونوں زائد ہوں گے، کبھی اسم کے آخر میں اور کبھی صفت کے آخر میں۔ اگر یہ اسم کے آخر میں زائد ہے تو ضروری ہے کہ وہ اسم عالم ہو، کسی کا نام ہو، جیسے عثمان، لقمان، فرقان، سفیان، بنیان۔ تو یہ جو اعلام ہے اس کے آخر میں الف اور نون زائد ہے، لیکن یہ لقمان جو ہے یہ چونکہ عالم ہے لہٰذا یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر الف اور نون یہ زائد ہو صفت کے آخر میں تو پھر ضروری ہے کہ یہ اس صفت کی جو مؤنث ہے وہ مؤنث فعلانتن کی وزن پر نہ ہو۔ صفت کی جو مؤنث ہوگی وہ فعلانتن کی وزن پر نہ ہو، اس کے بعد یہ صفت جو ہے غیر منصرف کے لیے سبب بن سکے گا۔ بالکل آسان ہے، الف اور نون اس کا اضافہ ہوا ہوگا اسم کے آخر میں یا صفت کے آخر میں۔ اگر اسم کے آخر میں ہے تو اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، اگر صفت کے آخر میں ہے تو صفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کی وزن پر نہ ہو۔ اسم کی مثال جیسے لقمان، عثمان وغیرہ، صفت کی مثال جیسے سکران، سکران اس صفت ہے، سکر یعنی بیہوشی، اور الف اور نون اس کے آخر میں اس کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی مؤنث فعلانتن کی وزن پر نہیں آتا، لہٰذا سکران جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے۔ غیر منصرف کا آخری سبب جو ہے وہ وزن فعل ہے۔ وزن فعل اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے کہ وہ اسم جو اوزان فعل میں سے کسی وزن پر آیا ہو، وہ اسم جو اوزان فعل میں سے کسی وزن پر آیا ہو، جیسے احمد یہ افعل اسم تفضیل کے وزن پر آیا ہوا ہے، یا تغلب بر وزن تفعل، تغلب ایک قلعے کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، یا شمرہ بر وزن فعل باب تفعیل سے، شمرہ یہ ایک گھوڑے کا نام ہے۔ تو یہ تمام جو ہے وزن فعل ہے اور یہ اس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو یہ 9 اسباب الحمدللہ ہم نے ختم کر دیے۔ آپ ان تمام اسباب کا دوبارہ تکرار کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔